نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر موجود ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آ جاتا ہے. مسجد نبوی میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. مہمان آیا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام دور ایسا تھا، غربت تھی، کھانے پینے کے بھی حالات ایسے تھے، کئی دن کھانے کو نہ ملتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ صحابی کھڑے ہوئے. اللہ کے محبوب پیغمبر میں حاضر. اللہ کے رسول آپ کا مہمان آج میرا مہمان. حضرات نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اسے لے جاؤ، رات کا وقت ہے. عشاء کی نماز کے بعد اپنے مہمان کو لیا، ساتھ گھر پہنچ گئے. زوجہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہتی کھانا ہے صرف ایک فرد کا، اور کھانے والا پورا گھرانہ ہے، بچے بھی ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، اور کھانا صرف ایک فرد کا ہے. پہلے پڑھ چکے ہیں نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے مہمان کی عزت کرے. کہتی ہیں کھانا ایک فرد کا ہے. یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے پیاری بیوی ایسا کرو کہ کھانا ہمارے سامنے پیش کر دو، اور جاتے جاتے نا یہ جو چراغ ہے نا اسے سیٹ کرنے کے بہانے پھونک مار کے بجھا دینا. اللہ اکبر اللہ. ایسی یار تاریخ کے اندر مثالیں، ایسے صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے، ایسی دیانت داری، ایسا جذبہ نیکی ان کے اندر موجود تھا. آج یہ بد زبان لوگ ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، یارو برداشت نہیں ہوتی ان کی باتیں. یار ایسی مثالیں پیش کر گئے. زوجہ سے کہتے ہیں کہ اسے بند کر جانا، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کے خالی منہ ہلاتے رہے تاکہ سمجھے کہ یہ بھی کھانا کھا رہا ہے. حضرات مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا. صبح کا وقت ہوا، مہمان کو ساتھ لیا، دربار رسالت میں پہنچ گئے. اب جب یہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا، اللہ اکبر اللہ، یہ منظر بڑا کمال کا تھا. نبی علیہ السلام اس صحابی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. ابھی ملاقات نہیں ہوئی، دور سے دیکھا کہ میرا پیارا صحابی آ رہا ہے، دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو فرماتے اللہ کے محبوب پیغمبر کہ کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ کو خوش کر دیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات تو نے عمل ہی ایسا کیا ہے، صرف میں ہی نہیں عرش پہ تیرا رب بھی تیرے اوپر راضی ہو گیا. اللہ اکبر اللہ. جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ وہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے ہر چیز قربان کر دی. اور یہ عورت وہی ام سلیم تھی جس کے 2 بیٹے ہیں، دونوں پیغمبر کے نوکر ہیں. حضرات ایسی باتیں، ایسی خاتون، ایسے مرد، ایسے لوگ جنہوں نے مثالیں پیش کی ہیں. اللہ اکبر اللہ. حضرات 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ ہیں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باری تھی، ان کے گھر ٹھہرے، تہجد کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام بھی بیدار ہوئے، آپ کی زوجہ بھی بیدار ہوئی، تہجد پڑھی. تہجد پڑھ کے نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لے گئے نماز فجر ادا کرنے کے لیے. یہ زوجہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ نماز فجر پڑھتے، بیٹھ کے اذکار تسبیحات کرتے، اشراق کا وقت ہوتا، اشراق پڑھتے، پھر اپنے گھر واپس تشریف لے جاتے. اب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ زوجہ تہجد کے وقت کی بیدار ہیں، نفل پڑھے، فجر پڑھی، اسی جگہ پہ بیٹھی ہیں. جب اشراق پڑھ کے واپس آئے نا تو اپنی زوجہ سے پوچھا کیا اسی جگہ پہ بیٹھی ہیں؟ فرمانے لگی جی اللہ کے رسول تہجد سے لے کر اب تک اسی جگہ پہ بیٹھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے اتنے دورانیے میں نے چند کلمات پڑھے جو اتنا دورانیہ بیٹھنے سے بہتر ہے. اندازہ لگائیں تہجد بھی کوئی گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے ہوں گے، پھر فجر کے بعد اشراق 2، 2.5، 3 گھنٹے کا تو ٹائم بنتا ہے نا. اتنا دورانیہ بیٹھنے سے بہتر ہیں وہ کلمات جو میں نے پڑھے. ہاں کلمات نہیں ہمیں آتے، تسبیحات نہیں آتی، اذکار نہیں پڑھتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پتہ کون سے کلمات؟ جی اللہ کے محبوب پیغمبر بتائیے.
آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمتہ. یہ کلمات میں نے پڑھے کہ جو اتنا دورانیہ بیٹھنے سے بہتر ہیں. حضرات اللہ کاش ہمیں ان کلمات کے معنی کا پتہ چل جائے، ہم انہیں سمجھ جائیں. سبحان اللہ و بحمدہ کی اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ. اللہ کی حمد کا کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی تعریف کے کلمات جتنے دنیا کے اندر درخت ہیں وہ سارے کلمے بنا لی جائیں، اور جتنے سمندر ہیں وہ سارے سیاہی بن جائیں، بلکہ اس کی مثل اور بھی آ جائے. حضرات ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، پیغمبر کی حمد کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے. سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تو پاک اتنا ہے جتنی تیری حمد ہے. بس ہو گئی ہے یار، حد کر دی ہے اللہ کی تعریف کرنے کی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اے اللہ تو پاک اتنا ہے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے. اندازہ لگا سکتے؟ صرف انسان ہی کہہ دیتے نا جی پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہوگی، یہ تو وہ ہیں جن کے اندراج ہوئے، جن کے اندراج ہی نہیں ہوئے وہ، اور پھر پوری کائنات کے انسان، پھر انسان ہی نہیں ساری مخلوق. عدد خلقہ، اے اللہ تیری حمد، تیری تعریف، تیری پاکی اتنی ہے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے. ورضا نفسہ، اے اللہ تیری پاکیزگی اتنی ہے جتنی تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. وزینت عرشہ، اے اللہ تیری تعریف اتنی ہے اے اللہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے. اللہ اکبر. اللہ اندازہ لگا سکتے ہیں رب کا عرش، وہ عرش اور اس کے اوپر رب تعالیٰ کا موجود ہونا، اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کی تعریف کا؟ یہ ہے وہ کلمات. اے اللہ تیری تعریف اتنی ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے. وَمِدَادَ كَلِمَتِي، اور اے اللہ تیری تعریف اتنی ہے جتنے تیرے کلمات ہیں، کلمات کی سیاہی ہے. اے اللہ تیری تعریف اتنی ہے، تو اتنا پاک ہے. کاش ان کلمات کو سمجھ جائیں. 3 بار یہ کلمات نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنے کا اجر اتنا ہے کہ کوئی بندہ تہجد سے لے کے اشراق تک ذکر کرتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ 1 منٹ کے اندر یہ 3 کلمات پڑھ لیے جائیں. اتنا اجر. حضرات اللہ اکبر. اللہ 7 باتیں ہو گئیں. 8ویں بات، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور صحابیات. دین، یارو دین کیا چیز ہے؟ دین کیا چیز ہے؟ شاعر کہتا ہے نا، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی. حضرات آئیے دیکھیے کیسے خون جگر پیش کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر اللہ، جن کا نام ہے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی والدہ کا نام ہے ام حبیب رضی اللہ عنہ. حضرات یہ سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ جوان تھے، اور نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایک شخص نے ڈاکہ ڈالا جس کا نام ہے لعین مسیلمہ کذاب. اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں. حضرات پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی موجودگی میں کوئی بندہ یہ بات کہہ جائے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی ہے، ان سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی تھی. آج ہمارے جگرے پتہ نہیں کیسے ہو گئے، پتہ نہیں کیسے برداشت ہوتا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں یار قادیانی کے ساتھ سلام لے سکتے، قادیانی کے ساتھ رشتہ کر سکتے، قادیانی کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے؟ ایسی سوچ پر افسوس ہے جس سوچ کے اندر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت پر آنچ آتی ہو. حضرات مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلے کے لیے سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ جاتے ہیں. یہ مسیلمہ نا سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے بتا آخری نبی کون ہے؟ کہنے لگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا کیا میں نبی نہیں ہوں؟ انہوں نے مذاق بنا لیا، کہتے مجھے سنا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ.
جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ ہوتی ہے بات۔ کہتا ہے میرے بارے تیرا کیا خیال ہے، کیا میں نبی نہیں ہوں؟ تو سیدنا حبیب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے مجھے سنا ہی نہیں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اچھا بتا آخری نبی کون ہے؟ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پھر پوچھتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے مجھے سنا ہی نہیں۔ کہنے لگا بتا محمد رسول اللہ کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ کہنے لگا مجھے بھی اللہ کا نبی مانو۔ کہنے لگے ممکن ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا میں سزا دوں گا۔ کہنے لگے جسم تیار آؤ۔ حضرات تاریخ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، رب نے عرش پر دیکھا، فرشتوں نے عرش و فرش پر دیکھا کہ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب ذبح کر دیتا ہے۔ حضرات صرف ذبح پہ بس نہیں، ان کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے، بازو کاٹ دیتا ہے، پاؤں اور ٹانگیں کاٹ دیتا ہے۔ حضرات اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ حضرات جب حبیب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے نا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اگر اس جگہ ہمارا بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہیں جی؟ اور پھر اس ام حبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچئے کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن ان کے کلمات اللہ کی قسم سونے کے پانی سے نہیں، سونے سے لکھنے والے ہیں۔ جب خبر ہوئی نا کہ آپ کا بیٹا حبیب شہید ہو چکا ہے، ماں نے پتہ کیا کہا؟ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتی ہے الحمدللہ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا رب کے لیے، رب کے دین کے لیے، رب کے نبی کے لیے چلا گیا۔ اور کہنے والے نے کہا کہ اپنے انداز میں کہتی ہوں گی کہ اے اللہ میں نے اپنا حبیب پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا۔ اللہ اکبر اللہ، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئے۔ حضرات آخری بات اور 9ویں بات، اللہ اکبر اللہ، دور حاضر میں نا ایک بڑے صالح، بڑے متقی، بڑے عاقل، بڑے عامل، بڑے پرہیزگار شخص ہیں جن کا نام ہے ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ تعالی، بزرگ عالم دین ہیں۔ انہوں نے نا ایک بات ذکر کی ہے جو ہمارے خواتین اور مرد دونوں کے لیے بڑی قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نا وہ چاہتی تھی اپنے بچے کے بارے میں کہ اس کی تربیت اچھی ہو، اس کو میں اچھی تربیت دوں، اس کو زیادہ دین سکھاؤں، اللہ کی طرف اس کی توجہ دلاؤں، لیکن پریشان تھی کہ میں کیسے کروں۔ کہتے ہیں بچہ آتا ماں کے پاس، ماں روٹی دو، ماں سے کھانا دے دیتی۔ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اس بچے کا عقیدہ رب سے زیادہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج ایسی سوچ ہے کسی کی، ہر بچہ ماں سے روٹی مانگتا ہے اور ہر خامد بیوی سے روٹی مانگتا ہے، ہر باہر سے آنے والا گھر والوں سے روٹی مانگتا ہے۔ حضرات اسی طرح یہ عورت جو ہے یہ پریشان ہے۔ ایک دن دل کے اندر خیال آیا کہ بچے کی توجہ رب کی طرف کی جائے۔ کیا کرتی ہیں؟ کھانا بنایا، کھانا بنا کے نا گھر کے اندر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جس طرح یہ ٹوکرے نہیں ہوتے تھے، کہتے ٹوکرے کے نیچے نا کھانا رکھ دیا۔ بیٹا آیا، آ کر کہا کہ ماں کھانا دو۔ ماں کہتی ہیں بیٹا کھانا ماں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ تربیت کر رہی ہیں نا، بات سمجھا رہی ہیں۔ آج ایسی تربیت کی ضرورت ہے۔ عقیدہ جب ٹھیک ہو گیا نا، یقین کیجیے دنیا میں جہاں مرضی کھڑے کر دو پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں۔ آج یہ قبروں پر، شجروں پر، ڈھیریوں پر یہ ماتھا ٹیکنے کی وجہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک کیا بھی نہیں جاتا، ہوتا بھی نہیں ہے۔ بتانے والوں کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر وہ روکیں گے تو پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ بیچارہ نہیں بھرنا۔ معاذ اللہ یارو، یہ بڑھوتری جو ہے نا یہ انسان کو تباہ کر رہی ہے۔ عقیدے لوگوں کے خراب کیے جا رہے ہیں۔ ماں اپنے بچے کا عقیدہ کیسے بناتی ہے؟ کہتی ہیں بیٹا کھانا ماں سے نہیں رب سے مانگتے ہیں۔ کہنے لگی اللہ سے کھانا مانگو۔ بچہ تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کھانا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، دعا کر کے فارغ ہوا۔ ماں کہتی ہے جاؤ ذرا ٹوکرے کے نیچے دیکھو شاید کھانا موجود ہو۔
بچہ تھا چھوٹا سا، ٹوکرا اٹھایا، نیچے کھانا موجود ہے، ماں نے رکھا تھا۔ حضرات ماں نے نا یہ معمول بنا لیا، بیٹا روزانہ جب باہر سے آتا، چھوٹا بچہ ہے، پڑھنے جاتا تھا، پڑھ کے واپس آتا، ماں سے کہتا کھانا دو، ماں کہتی بیٹا نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، بیٹا نماز پڑھتا، رب سے دعا کرتا، ٹوکرا اٹھاتا، نیچے کھانا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب بات ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ ایک دن ایسا ہوا، ماں کسی ضروری کام سے گھر سے باہر چلی گئی، ادھر بچے کے آنے کا وقت ہو گیا، ادھر ماں گھر میں پہنچ گئی۔ یہاں امتحان ہے، اور رب تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ یہ ثابت کرتا ہے۔ حضرات ادھر بچہ گھر میں پہنچا، ادھر ماں گھر میں آ گئی۔ اب ماں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، بچہ کھانا مانگے گا، ٹوکرے کے نیچے کھانا نہیں ہے، آج میرے بچے کا رب پر جو عقیدہ ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسی مائیں ہیں، ایسی تربیت، بچے کا اللہ سے دور ہونے کا اتنا ڈر۔ آج تو کہا جاتا ہے نا چلو کوئی بات نہیں، مدرسے کی خیر ہے، مسجد کی خیر ہے، بچے کو سکول سے چھٹی نہ کروائی جائے۔ اکثر دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر باپ کو جانا پڑے، ماں کو جانا پڑے، دادی دادے کو جانا پڑے، نانی نانے کو جانا پڑے، بچے کو توڑ سکول تک چھوڑ کے آتے ہیں، پیچھے پلٹ کے نہ آ جائے، مساجد کی فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں خیر ہے، ٹھنڈ بڑی ہے کل چلے جانا ہے جی۔ یہ انصاف ہے؟ ماں خوف زدہ ہے۔ حضرات یہ بچہ نماز پڑھنے لگا، ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہتی ہیں اللہ بات روٹی کی نہیں ہے، اللہ بات عقیدے کی ہے۔ اللہ اگر آج میرے بچے کو ٹوکری کے نیچے کھانا نہ ملا، قیامت تک کے لیے میرے بچے کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا کہ رب جب چاہے دیتا ہے، جب چاہے نہیں دیتا۔ آج میرے اللہ نے مجھے کھانا نہیں دیا، اللہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ مضبوط رہے کہ کھانا رب دیتا ہے، رب سے مانگا جاتا ہے۔ حضرات پھر رب تعالی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں نا، اس کے لیے کن کہنا ہوتا ہے، فیکن ہو جاتا ہے۔ بچہ نماز پڑھی، رب سے دعا کی اللہ روٹی دے، ٹوکرا اٹھایا، اللہ اکبر اللہ، ٹوکرے کے نیچے کھانا موجود ہے۔ حضرات کیسے ہوا؟ رب بات نہیں موڑتا بندے کی، اللہ ماں کی کرامت ثابت کر دیتا ہے، ماں کی دعا کو ثابت کر دیتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے کے لیے مانگتی ہے، یارو رب کھانا دے سکتا ہے۔ ماں نے دعا پتہ کس انداز میں کی تھی؟ اللہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو یا اللہ میرے بچے کو کھانا بھی دے۔ مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا جناب زکریا علیہ السلام، فرمایا کیا تھا؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم پھل کہاں سے آئے؟ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرات آج بھی وہی رب موجود ہے جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، جو ایک عورت کو اس کے بچے کا کھانا دے سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے آج بھی ہو گر ابراہیم جیسا امام پیدا تو آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج ایمان نہیں ہمارا، آج ہمارے اندر وہ باتیں ختم ہو گئیں۔ آج ضرورت ہے اپنے عقیدے اور نظریے کو مضبوط کرنے کی، آج ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی، آج ضرورت ہے رب اور رب کے محبوب کی باتوں پر یقین کرنے کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کائنات جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو صحیح ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف